Yeah.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق رسوله النبي الأمي الكريم وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وسلم عليه معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا سربار شکر ہے کہ جس نے اس خوبصورت گھر میں اپنا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور سنانا اپنی بات کا قبول فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ماہانہ قرآن کا جو سلسلہ ہے البقرہ ہم نے رکوع اس کی دوسری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ ماہ محرم الحرام ہے اور اس ماہ مقدس میں اکثر و بیشتر آپ لوگ جو موضوع سنتے رہتے ہیں وہ اہل بیت اطہار، سید الشہداء سیدنا امام المقام، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور والدہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہم جو ہے وہ ان ایام میں اکثر سنتے رہتے ہیں۔ تو جو آج میں نے ایک حدیث پاک اسی ماہ محرم کی نسبت کے حوالے سے میں وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر کے تو ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اپنی آل کے بارے میں، اپنی اہل بیت کے بارے میں بارہا مرتبہ تاکید فرمائی۔ اپنے اصحاب کو اکثر اوقات اللہ علیہ السلام تربیت فرمایا کرتے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی پاکیزگی، ان کی محبت اور ان کی الفت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ آج جو میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ حدیث پاک اور ہمارے اس درس قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا طارق فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے نشان آپ کے آخری جو ہے وہ ایام کے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس نے یہ اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ماں ایک تمسک تو گئی لگتی جو باری، اگر میرے بعد تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اب ان میں سے دو چیزیں کون سی ہیں؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان میں سے پہلی چیز یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود، اور یہ ایک مضبوط رسی تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور دوسری کون سی ہے؟ فرمائے اطاعت اہل بیت، میری اہل بیت ہے، قرآن کا اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں دامن قرآن بھی ہوگا اور دامن اہل بیت بھی ہوگا تو قیامت میں تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گویا یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک آج کے اس پرفتن دور میں ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے۔ آج ہر فرقہ، ہر مسلک کا داعی جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہمارا ہی مسلک سچا ہے، اور اپنے مسلک کی حقانیت کے اوپر وہ اپنے طور طریقے سے اپنے ایجاد کیے ہوئے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایسا پیمانہ ہے جو میں نے اور آپ نے یا کسی عالم دین نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پیمانہ ہمیں خود عطا فرما کر گئے کہ وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا جس کے پاس قرآن کی دولت بھی موجود ہے اور اہل بیت اطہار کی دولت بھی موجود ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف قرآن کو تو بڑی مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں اور بڑی شد و مت کے ساتھ وہ قرآن کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اگر ان کے دلوں میں جان کے دیکھیں یا ان کی زبانوں سے ان کے دل کی بات کا اگر اظہار ہو جائے تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر بغض اہل بیت پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں پوری دنیا میں ایک ایسا ہے جو قرآن کی بات تو کرتا ہے لیکن اہل بیت اطہار کی بات نہیں کرتا، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کا تذکرہ تو بڑے زور و شور سے کرتا ہے، لیکن اگر ان کے بنیادی عقائد دیکھے جائیں تو وہ قرآن کو ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ کہ حقیقت کا اور حق کا معیار یہ ہے کہ صحیح راستے پر ہدایت پر وہی شخص ہے، وہی گروہ اور وہی فرقہ ہے جس کے پاس دامن قرآن بھی ہے اور دامن اہل بیت بھی ہے۔ اس لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسا عقیدہ، ایسا مسلک اور ایسا مشرق عطا کیا ہے کہ ہم قرآن پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور ہم حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ میں نے حدیث پاک جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب اس حدیث کے آخری لفظ میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری اہل بیت اور یہ قرآن، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر میں مجھے آگے ملیں۔ وہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ اس لیے جس نے راہ ہدایت حاصل کرنی ہے وہ قرآن پاک کا جو ہے وہ پڑھے گا اور اہل بیت اطہار کی صورت میں اسے عملی صورت نظر آئے گی تو وہ ہدایت پائے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فارسی کے کثیر اشعار میں سے ایک شعر میں آپ نے لکھا ہے کہ رمز قرآن اعظم حسین مفتی زیاد شیخ شعلہ مفتی، کہ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، قرآن کو پڑھنے والوں، اقبال تمہیں مشورہ یہ دیتا ہے کہ اگر تم قرآن کی معنی، راز اور تفسیر جاننا چاہتے ہو سیدنا امام علی مقام کی شخصیت کو دیکھ لو، تمہیں قرآن پاک کی تفسیر اور وضاحت نظر آ جائے گا۔ تو دوستو اس حوالے سے میں نے یہ حدیث پاک کا آپ کو سنا دی، اس لیے مناسب سمجھی کہ یہ درس قرآن کی جو محفل پاک ہم سجا کے ہر مہینے بیٹھتے ہیں، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ہمیں اس سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے رستے کا پتہ نہیں چلتا ہے، ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری سنت کو زندہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اس سے ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ملتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ محبت کا بہترین اظہار ہی یہ ہے کہ ہم ان کا دیا ہوا قرآن مقدس، ہم ان کے گھرانے میں اترنے والی یہ نور ہدایت، یہ کتاب، ہم اس کو اپنے سینے میں لگائیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت
عقیدت اور الفت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سماعت بھی کریں اور اس کی تلاوت بھی کریں۔ عزیزان محترم، جس دین کی خاطر، جس قرآن کی خاطر، جس نماز روزے کی خاطر سیدنا امام علی مقام نے اپنا آن قربان کیا ہے، ان کا پیغام کربلا تو یہی ہے کہ ہم ان کے دیے ہوئے ان اصول و ضوابط پہ کاربند رہ کر ہم ان کی روحوں کو تسکین پہنچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہم سے ناراض ہو جائیں، اس لیے ان کے ساتھ اظہار محبت کرنے کا اور ان کی عقیدت کو بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا سب سے اعلیٰ اور افضل ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو عام کریں، اس کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن پاک پڑھانے والوں کی قدر کریں۔ اس لیے میرے دوستوں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والی یہ کتاب مقدس، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کتاب مقدس سے جو اپنے اصحاب کی، اپنے آل کی تربیت فرمائی، جو ان کو قرآن پاک کی تعلیمات عطا فرمائی، ان کی محبتوں کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کو، ان تعلیمات کو اپنے سینوں میں سمیٹ کر تو ان کی روحوں کو تسکین کا باعث بنیں۔ تو آج ہم نے سورہ البقرہ کا جو ہے وہ دوسرے پارے کی میں سے 8واں رکوع ہم نے اس کی دوسری آیت مقدسہ میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے ہم نے ایک آیت مقدسہ ہم نے پچھلے درس قرآن کے موقع پر پڑھی تھی، میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الأہلہ، کہ اے میرے محبوب یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ والحج، آپ ان سے فرما دیں کہ یہ تو کے لیے حج کا جو ہے وہ وقت تعین کرنے کا ان کا معیار ہے، ان کی تشریح ہے، ان کے لیے علامت ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا مِنْ ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو ان کے پچھلے راستے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی ڈرتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو سیدھے راستے سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو شاید کہ تم۔ اس کے جو دوسری آیت مقدسہ ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ اللہ سے یقاتلونکم، کن سے لڑو؟ فرمایا ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مطلب کافروں سے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور ان کے ساتھ کوئی حد سے نہ بڑھو۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت مقدسہ ہے اس میں بظاہر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے غلاموں کو جہاد کا حکم دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس قرآن مقدس میں اپنے محبوب کے غلاموں کو جہاد کے حکم کے اندر بھی ان کی ایسی اخلاقی تربیت فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس قرآن پاک کی ان آیات کو تلاوت کرتا ہے وہ اگر حقیقت پسند ہے، اگر وہ حقیقت شناس ہے، تو وہ اس بات کو ضرور محسوس کرے گا کہ کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ مسلک کسی کا جو ہے مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ میدان جنگ کے اندر بھی انسان کو اخلاقیات سکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے غلاموں کو اخلاقیات کا اعلیٰ درس دے رہی ہے۔ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام 6 ہجری میں جب حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ عمرہ شریف کے ارادے سے مکہ شریف کا آپ نے ارادہ کیا، سفر کیا، تو کافروں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو صحن حرم کا طواف کرنے سے روک دیا، بیت اللہ کے طواف سے روک دیا، اور پھر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح اس بات پر ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ اگلی دفعہ آئیں گے، اگلے سال آئیں گے تو ہم آپ کو بیت اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت دیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی کچھ شرائط مان کر تو اپنے غلاموں کو ساتھ کیا، واپس اگلے سال جب 7 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ارادہ یہ تھا کہ وہ عمرہ کریں گے۔
تو اب مسلمان جو ہے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، کم و بیش 1000 سے اوپر کی تعداد تھی، کیونکہ مسلمان اب طاقتور ہو چکے تھے۔ تو اب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر ان دنوں میں، پچھلی دفعہ دنوں میں ہمیں صحن حرم میں عبادت کرنے سے منع کیا ہے نا، اور اگر اب کافروں نے ہمارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کیا تو ہم تو حرمت والے مہینے میں ہیں، کیونکہ اسلامی مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی دین اسلام کے اندر۔ ماہ محرم حرام ہے، ماہ رجب ہے، ماہ ذوالقعدہ ہے اور ماہ ذوالحج ہے، یہ 4 مہینے، ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ تو ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی بلکہ جنگ بندی ہوتی ہے۔ تو مسلمان اس بات سے پریشان تھے کہ اگر اب کافروں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم تو حالت احرام میں ہیں، اور احرام میں تو جنگ کرنا، ویسے کسی کو مارنا، کسی کو جو ہے وہ گالی دینا بھی جائز نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قتال کریں، لڑائی کریں۔ مطلب یہ تھا کہ آیت کے مختلف معنی مفسرین کرام نے جو ہے بیان کیے ہیں، لیکن آسان فہم معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ پہل کرے، اگر وہ لڑائی جھگڑے میں پہل کرے تو پھر تمہیں اجازت ہے، تم حالت احرام میں بھی، تم حرم کی حدود میں بھی ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں۔ اور آگے اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بھی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قتال کریں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن یاد رکھو حد سے نہ بڑھنا، جتنا قتال وہ کریں گے اتنا تم نے کرنا۔ یہ جو اخلاقی تربیت ہے نا، یہ اخلاقی تربیت اللہ رب العزت اپنے محبوب کے غلاموں کو کہاں سکھا رہے ہیں؟ میدان جنگ میں۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمیں بچپن سے لے کر تو قبر کے آخری کنارے تک انسان کو اخلاق سکھاتا ہے، کردار سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کو اخلاق سکھائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غزوے کو روانہ کرنے ہوتے، کسی جنگ کے لیے جو ہے وہ لشکر کو روانہ کرنا ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی فصلیں تباہ نہیں کرنی، ان کے جو بوڑھے ہیں جو جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے ان کو قتل نہیں کرنا، ان کے جو اپاہج ہیں، جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کے گھر بار نہیں جلا دینا۔ یہ کون تربیت فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی تربیت فرما رہا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام، آج لوگ، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس حقیقت سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں اس بات کو کہ آج کے اس دور میں سیکولر اور لبرلزم کے نام پہ جو تنظیمیں اور جو کہنے کے یونینز کام کر رہی ہیں، وہ آج فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹ شیئر کرتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ حالانکہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، انسانیت بذات خود کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے انسانیت سکھائی ہے۔ وہ دین اسلام وہ مذہب ہے جس نے انسانیت سکھائی ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ یعنی بات لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے، یعنی وہ اپنے والوں کو، اپنے فالوورز کو، وہ سوشل میڈیا دیکھنے والے نوجوانوں کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ اسلام سے دور ہوں، وہ اپنے عقائد سے، اپنے جو ان کے لیڈرز ہیں، جو اسلامی اسکالرز ہیں، ان سے دور ہوں، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ جو مذہب ہمیں اللہ کے نبی نے عطا کیا ہے، قرآن نے عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے خود عطا کیا ہے، وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ہمیں انسانیت سکھائی۔ دین اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ہمیں انسانیت سکھائی۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اچھے یونیورسٹیز کے جو نوجوان ہیں، جو
PhD لیول اور MPhil لیول تک جو پڑھتے ہیں وہ اس کے اوپر بڑے کمنٹس کرتے ہیں، اس کے اوپر بڑے تبصرے کرتے ہیں، اور انسانیت کو بطور مذہب پیش کرنے کا ایک جو ہے وہ ڈوگر رچایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، بالخصوص جو آگے آنے والی جو نسل ہے جو اسکول کالجز میں پڑھتی ہے، چونکہ وہ لوگ بڑی پلاننگ کے ساتھ، ہم لوگ تو یہ ہے نا جذبات میں آ کر تو اپنا ذہن بھی کھو دیتے ہیں، اپنی عقل بھی کھو دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ اب ہر ملک میں پراکسی وار ان کا یہ ذریعہ ہے، وہ کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے کوئی ایٹم بم چلایا جاتا تھا، اب وہ دور نہیں ہے۔ اب جو ایٹم بم چلایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک کی آنے والی نسل کے ذہن کو تباہ و برباد کرنا، ان کے نظریات تباہ و برباد کرنا، سب سے بڑا ایٹم بم یہ ہے۔ تو اس دور میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمائے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا قتال وہ تمہارے ساتھ کریں اتنا ہی تم کرو، ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، آگے ارشاد فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کن کی تربیت فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے غلاموں کی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت تربیت فرما رہے ہیں۔ آگے شاہ فرمائے فَاقْتُلُوهُمْ، کافروں کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یہ حکم خاص ہے۔ کافروں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، اب اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنے حرم میں قتال کرتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، وہ اگر حرمت والے مہینے میں قتال کرتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں نبرد آسماں ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرو، اور ان کو تم بھی وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی شہر مکہ سے ان کو خارج کر دو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بڑی حقیقت میں مبنی بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو کافر ہے نا ان کا جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بہت بڑا فتنہ ہے، قتل سے بڑا گناہ ہے۔ فتنہ ایسی بیماری ہے، فساد ایسی بیماری ہے جس کو قرآن پاک نے، جس کو اللہ رب العزت نے قتل سے بڑا گناہ کہا، فتنہ پھیلا دینا، فساد پھیلا دینا۔ تو فتنہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ان کا فساد تو ان کے قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، بیت اللہ شریف کے پاس ان سے جھگڑا مت کرو، اور آگے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس میں جھگڑا کرے، یعنی اگر کافر بیت اللہ کی حدود پہ آ کر، حدود حرم پہ آ کر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کریں، قتال کریں، پھر تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو، اب تمہیں بیت اللہ میں بھی قتال کرنے کی اجازت ہے، حدود حرم میں بھی قتال کرنے کی اجازت ہے۔ آگے شاہ فرمایا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر تم سے وہ لڑے تو تم اس کو قتل کرو، ان سے قتال کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو، اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو جو حکم دیا، جو اس وقت بڑے پریشان تھے کہ اگر اس حالت میں ہمارے اوپر جو ہے وہ کافروں نے حملہ کیا تو ہم تو ان کو جوابی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کے اس ڈر کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی، فرمایا اگر محبوب ان سے فرما دیں اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو یہ بھی ان کو بھی اجازت ہے، اگر وہ حدود حرم میں کرتے ہیں تو ان کو بھی اجازت ہے، اگر وہ حرمت والے مہینے میں کرتے ہیں تو ان کو بھی اجازت ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ قتال سے باز آ جائیں، اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو ان اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، راج اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ یہاں تک قتال کرو کہ حتیٰ لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ان کا فساد باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اور ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہو جائے۔
فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی نہیں ان کے اوپر مگر ان پر زیادتی کی جائے گی جو ظلم کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے معبود کے غلاموں کو جہاد کرنے کا اور اس کے چند آداب سکھائے۔ اب یہاں میں جو ہے وہ 2-3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں کوشش جو ہے وہ کرتا ہوں کہ ان کی آسان فہم انداز میں اور جو بات آج ہمیں سیکھنی ہے ان آیات سے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اللہ رب العزت نے اسلام و دین حیات ہے، ایسا دستور حیات جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والے کی زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے غریب ہے، چاہے کوئی تاجر ہے، چاہے بہت امیر انسان ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، اس کا زندگی کا انداز رہن سہن کیسا ہی کیوں نہ ہوگا، اس کا معیار زندگی ایک دوسرے سے مختلف کیوں نہ ہوگا، لیکن اسلام ایسا دین حیات ہے جو اپنے ماننے والے کی ہر دور میں اور ہر لحاظ سے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کے دل میں جو ایک ڈر اور ایک شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے کہ اگر میدان حدود حرم میں اور احرام کی حالت میں کافروں نے ہمارے ساتھ قتال کیا تو ہمارے لیے کیا ہوگا، اللہ رب العزت نے ان کو لڑائی کا حکم دیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی سے نہ پڑھنے کا حکم ہے نا، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ عدل و انصاف ہے۔ یہی تو امام علی مقام، سیدنا امام علی مقام، آپ نے جب آپ کے سارے صاحبزادے شہید ہو گئے، آپ کے بھتیجے شہید ہو گئے، آپ کے یہاں تک کہ سیدنا سلام اللہ علیہ، آپ کے جو صاحبزادے تھے حضرت قاسم بن حسن، یہ بہت خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت تھے، بلکہ کہ یزیدی لشکر میں موجود ایک راوی ہے حبیب بن مسلم، وہ یہ کہتا ہے کہ جب امام حسن کے بیٹے قاسم میدان میں آئے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چودھری کا چاند زمین پہ اتر آیا۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اور ان کا جو آخری لمحہ ہے حضرت سیدنا امام علی مقام، جب ان کا لاشا اٹھانے کے لیے گئے تو کسی کا لاشا کو اٹھا کے لاتے تھے، وہ ان کو ہاتھوں سے اٹھا کے لاتے تھے، بازو سے اٹھا کے لاتے تھے، ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے تو لاشا اٹھا کے لاتے تھے۔ تو ان کا لاشا انہوں نے چادر ڈالی اور ان کے جسم کے اعضاء کٹے ہوئے چادر میں رکھے تو وہ لاشا اٹھا کے لے گئے۔ اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے، اور مقصد کیا تھا، کس کی خاطر قربانیاں دی ہیں؟ یہ قرآن مقدس، یہ دین حیات، یہ دین اسلام کہ جو رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو دستور حیات سکھاتا ہے، اصول زندگی سکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے غلاموں، پریشان ہونے کی بات ہے، اگر حدود حرم میں بھی تم سے کافر جھگڑا کرے تو تمہیں اجازت ہے، اگر وہ احرام کی حالت میں تم سے جھگڑا کرے تو تمہیں اجازت ہے، لیکن تم مسلمان ہو۔ وہ کافروں کا شیوا ہے کہ جب وہ وحشی ہو جاتے ہیں تو وہ زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہے فلا تعتدوا، تم نے حد سے نہیں بڑھنا، جتنا وہ تم سے قتال کریں گے تم نے بھی اتنا ہی قتال کرنا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان آیات سے ہمیں جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ ایک یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ زاویے اور یہ پیمانے اور یہ اصول مسلمانوں کو کافروں کے بارے میں سکھائے ہیں، کافروں کے مقابلے میں سکھائے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی، میدان جنگ میں بھی زیادتی نہیں کرنی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جو اسلام، جو دین دشمن کے ساتھ اتنی صلح رحمی کا، اتنی اعلیٰ ظرفی کا اور اتنے اچھے اخلاق اور کردار اور رویے کا ہمیں حکم دیتا ہے، وہ اسلام ہمیں آپس میں کتنی محبت کا حکم دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، آپس میں محبت سے بانٹیں، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ بانٹیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گل مل کے رہنا سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس درس قرآن کی بدولت ہمارے زندگی کے تمام الجھے معاملات کو آسان فرمائے اور ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا اظہار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے اظہار محبت، جس اظہار محبت سے اور جس اظہار عقیدت سے ائمہ اہل بیت اطہار کو ان کی روحوں کو اور ان کی جانوں کو تسکین میسر کر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے دیے ہوئے اصول